بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم جمع ہوئے ہیں ہمارا کارساز کے شہدا کو یاد کرنے کے لیے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے 18 اکتوبر 2007 سے 16 سال گزر چکے ہیں اور اس دن پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنا وطن واپس آئی تھی اپنے عوام کو آزادی دلوانے کے لیے، آزادی ایک آمریت سے، آزادی غربت اور بے روزگاری سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا واپسی ایک تاریخی دن تھا، ایک تاریخی دن جہاں پاکستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرجوش استقبال کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کا اصل چہرہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہے، یہ بہادر عوام ہے، نہ کہ وہ عامر اور وہ دہشت گرد جو دنیا میں پاکستان کے پہچان بن چکے تھے۔ اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ایک بار پھر اپنا بہادری دکھایا جب رات کے اندھیروں میں بزدل دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 200 جیالے شہید ہوئے، مگر انہوں نے ایک نیا تاریخ رقم کیا تھا، ایک نیا بہادری کا ثبوت پیش کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وہ ہیں جو اپنے نظریات کے خاطر، اپنے منشور کے خاطر تختے دار پہ چڑھ کے شہادت قبول کر چکے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں، اور دنیا میں وہ پہلے ایسے بہادر لوگ تھے کہ جب بم دھماکہ ہوا تو دور بھاگنے کے بجائے وہ اپنے قیادت کی طرف، اپنے لیڈر کی طرف بہادری کے ساتھ بھرے تھے تحفظ دلانے کے لیے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا دے، آپ کو جیالے جیسے سیاسی کارکن نہیں ملیں گے جو وفادار بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، جو ہر آمر سے بھی ٹکراتے ہیں، جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اپنے جدوجہد میں جمہوریت کے خاطر، اپنے جدوجہد میں سب سے آگے ہیں۔ جہاں آج ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے بھی آج نہ صرف کراچی میں جمع ہوئے ہیں مگر اس ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جمع ہوئے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے مظلوم فلسطینی
بہن بھائیوں کے دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو. یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں, آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں. جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے, ایک پرانا تعلق ہے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات, جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے وعدہ لیا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا. وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا. افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا. فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا, جس نے غزہ کا دورہ کیا, اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا, مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا. آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے, ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے, ہمارا وزیر اعظم سے, ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو, آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو, آپ فلسطین کے بھی آواز ہو. اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو, اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو, اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو, تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا, ان کے لیے بولنا پڑے گا, ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو یا فلسطین کوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہو, ان ایشوز پہ پورا پاکستان ایک ہے.
پورا پاکستان متحد ہے. باقی سارے چیزیں پہ ہم تقسیم ہیں، مگر جہاں تک ہمارا شہداء کی یاد کی بات ہو، جہاں تک ہمارا مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کی بات ہو، وہاں ہم سب ایک ہیں. اور ہمیں اسی قسم کی یکجہتی کو، اسی قسم کی یونٹی کو قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے باقی مسائل کے حل نکالنا چاہیں گے. آج پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے. ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے. نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا. پرانے طریقے، پرانے روایتیں اور پرانی سیاست کو رد کرنا پڑے گا. آج کا پاکستان کے لیے ایک نیا سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے. ہمیں نیا دور کے لیے اور نیا دور میں داخل ہونے کے لیے نیا قیادت کی ضرورت ہے. ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو اور ہم سب کا مستقبل کا سوچتا ہو. ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے. ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا، جہاں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان کے مطابق یہ ملک کو چلانا پڑے گا. ہم الزام تراشی اور گالم گلوچ والے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. ماننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان صحیح سمت پہ نہیں چل رہا ہے. معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. معیشت تاریخی بحران سے گزر رہا ہے اور سلیکشن کا سیاست نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. اب قصور جس کا بھی ہے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. الیکشنز کروانے پڑیں گے. پارلیمان کو اور سیاست کو جگہ دینا پڑے گا. پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سب کا رائے بھی سنا جاتا ہے اور پھر اتفاق پیدا کر کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. اور یہ مثال پاکستان پیپلز پارٹی نے بار قائم کیا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مخالفت کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کے باوجود اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، مسائل کا حل نکل سکتے ہیں، جمہوریت بحال ہو سکتا ہے، 18ویں ترمیم بحال ہو سکتا ہے. اور ہاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جا سکتے ہیں. جب نفرت کی سیاست کے بجائے، جب تقسیم کی سیاست کی بجائے خدمت کی سیاست کو زور دیا جاتا ہے. ہمیں سیاست میں برداشت پیدا کرنا پڑے گا.
اختلاف رائے کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا پڑے گا اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. جمہوری سیاست کو بحال کرنا پڑے گا اور انا کی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا. عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. یہ عوام اس ملک کے مالک ہے. یہ عوام اس ملک کے وارث ہے اور صرف اس عوام کے پاس وہ حق ہے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرے. یہ ملک کے مستقبل کے فیصلے تب کر سکیں گے جب ان کو اپنا ووٹ کا رائٹ ملے گا, اپنا الیکشن کروانے کا رائٹ ملے گا اور وہ اپنے حکمران چن سکیں گے. جب ہم اس معاشرے میں تقسیم کو, مخالفت کی سیاست کو ختم کر کے جمہوریت اور مفاہمت کا سیاست بحال کریں گے, تب سیاسی سٹیبلٹی پیدا ہوگا جس سے ہم انشاءاللہ تعالی معاشی سٹیبلٹی بھی پیدا کر سکیں گے اور ہم اپنا قومی مسائل, اپنا معاشی مسائل, اپنے جو یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے, دہشت گردی کے لحاظ سے, لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے جو مسائل ہیں, ان سب مسائل کو مل کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے. معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معیشت کو عوام کے مفاد پہ چلانا پڑے گا. جب عوام معیشت کا مرکز بن جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت ترقی کرتا ہے, اور جب تک ایک مخصوص طبقہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک عوام غریب تر اور امیر تر ہوتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عوام دوست سیاست, عوام دوست حکومتیں چلاتے ہیں. غریب دوست سیاست کرتے ہیں تو غریب دوست حکومت چلاتے ہیں. ہمارا ہر دور میں عام آدمی کا ترقی ہوا ہے جس سے پورا معیشت کو فائدہ ہوا ہے. ہمارا ہر پالیسی سیاسی, معاشی یا سماجی عوام کے بارے میں سوچا جاتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا دور نہیں تھا, وہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور اشرافیہ کا پاکستان نہیں تھا, وہ نوجوانوں کا پاکستان تھا, ماڈرن دنیا کا جدید ترین پاکستان تھا. آج بھی اگر عوام کو امید ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے امید ہے. تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت کا توڑ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی راج ہے. آج بھی کسان کا امید پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ فصل کی قیمت یا فصل کی صحیح قیمت پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گی. آج بھی مزدور کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ محنت کا صلہ پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا. آج بھی نوجوانوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ روزگار کے مواقع, روزگار پاکستان پیپلز پارٹی دلوائے گا. ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ غریبوں کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے
मुफ्त और मियारी इलाज का जाल पूरा सिंध में बिछा के ये साबित कर दिया कि आज भी अवाम की खिदमत में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चाहे हमने खैरपुर की गंबट में मुफ्त इलाज या NICVD के सखर से लेके कराची तक, 3rd डिस्ट्रिक्ट तक जो हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, वहां का मुफ्त इलाज, या चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आपने बच्चों के लिए इमरजेंसी केयर मुफ्त कायम किया है, जिस तरीके से आपने SIUT के साथ मिलके किडनी का मुफ्त इलाज फराहम किया है, हमने मुफ्त इलाज अवाम, मुफ्त और मयारी इलाज अवाम के दरवाजों तक पहुंचाया है। और ये साबित कर दिया है कि अवाम दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, खिदमत की बात हो तो ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। हमने उस झूठ का भी जवाब दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट में पीछे है। उस झूठ को मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजनेस के लिए बुरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थर जैसे रेगिस्तान में थर कोल का मंसूबा मुआरिफ करवा के जो पूरा पाकिस्तान का डेवलपमेंट के मिसाली मंसूबा है, जहां ना सिर्फ मुकामी अवाम को रोजगार के मौके दिए गए हैं, ना सिर्फ सस्ता बिजली पैदा करके पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को और पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिया गया है, मगर पाकिस्तान भर में वो CPEC का ऐसा मंसूबा है जो ना सिर्फ मुल्क का फायदा में है मगर मुकामी लोगों का फायदा में है। ऐसा मंसूबा, ऐसा तरक्की, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने थर के रेगिस्तान में कायम किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निजाम को लेके, आप पंजाब का रेगिस्तान उठा दें, आप बलोचिस्तान के पासमानदा इलाके उठा दें, आप पख्तूनख्वा का पसमानदा इलाके उठा दें, और मुझे एक मिसाल दिखाए, एक ऐसा मंसूबा दिखाए जो थर कोल का मुकाबला कर सके। अगर हम थर के रेगिस्तान में थर कोल जैसे मंसूबे, जिससे मुआशी फायदा, जिसके रोजगार के फायदा भी हो, सस्ते बिजली का फायदा भी हो, अगर हम ये काम थर के रेगिस्तान में करके दिखा सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम मुल्क के कोने कोने में इस किस्म के कारनामे नहीं कर सकते। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान CPEC का बुनियाद रखा। जो लोग सदर जरदारी की तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान है, ये हर महीना चाइना के दौरे पे क्यों जाता है, जो लोग सदर जरदारी का उस वक्त तंकीद करते थे वो आज CPEC का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि विजन भी सदर जरदारी का, मंसूबा भी सदर जरदारी का और क्रेडिट भी सदर जरदारी का। अब जैसे हमने CPEC की बुनियाद रख के पाकिस्तान के पसमानदा इलाके के लिए सोचा था, पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचा था कि तरक्की का दरवाजा खोलेंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला
جب آپ اگلی بار ہمیں منتخب کر کے حکومت دلوائیں گے تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ایک نیا اکنامک کوریڈور شروع کریں گے. مگر اس بار ہمارا اکنامک کوریڈور ایک راستہ ہوگا جس سے ہم پسماندہ علاقے میں ڈیولپمنٹ کر سکیں گے, روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. اور وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کو پوری دنیا نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے, اور پاکستان اس جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. سیلاب کے اثرات آپ کے سامنے ہیں, مگر ہر امتحان میں ہم نے اپنے عوام کے بارے میں سوچنا ہے, اپنا مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. تو اگر آنے والے دور کے لیے ہم ایک سبز انقلاب پاکستان میں لانے کے لیے, اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پسماندہ علاقے میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, ہم اپنا انفراسٹرکچر کو, آپ کے گھروں کو, ہمارا انرجی پروڈکشن کو اس میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تاکہ گرین طریقے سے موسمی تبدیلی کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے. ہم نے یہ ثابت کر دیا, پچھلے سال جب سیلاب آیا تو پوری دنیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان وہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. مگر میں نے بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ سارے تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے دیا, پورا دنیا کو اکٹھا کر دیا, اور پورا دنیا پاکستان کو مدد کرنے کے لیے ہمارا ڈیولپمنٹ کانفرنس میں موجود تھے. $10 ارب کا اعلان کیا پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور جہاں آپ کا حکومت نے 2 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا اور وہ کام شروع بھی کروایا, افسوس کے ساتھ دوسرے حکومتوں نے اپنے سیلاب متاثرین کو لاوارث چھوڑا. وہ پیسہ بھی ضائع ہوا, اور ان کے اپنے جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے وہ کام جو یہاں ہو رہا ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالی یہی محنت کے ساتھ, یہی سوچ کے ساتھ ہم دنیا کو اکٹھا کریں گے کہ ہم نے سب مل کر اگر اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے متاثر جو علاقے ہیں جیسے ہمارا پیارا پاکستان ہے وہاں ہمیں محنت کرنا پڑے گا, وہاں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا, وہاں ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر, اپنا سڑکیں, اپنے گھر, اپنا سولر پاور, اپنا ونڈ پاور کھڑا کرنا پڑے گا. دنیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مدد کرے گا اور اس سے ہم سبز معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. ہم سبز معاشی انقلاب کے صورت میں آپ کو, پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیں گے انشاءاللہ تعالی. جدید ترین دنیا میں اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کے عوام کے مطابق اور پاکستان کے مستقبل کے مطابق سوچنا ہے تو یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے. اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں روایتی سیاست کو, تقسیم کی سیاست کو, گالم گلوچ کی سیاست کو, الزامات کی سیاست کو, پکڑ دکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے,
جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، جنہوں نے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا، جنہوں نے پاکستان کے ادارے پہ حملہ کیے، ان کو سزا ملنا چاہیے، ان کو سزا ملنا چاہیے تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، اور ساتھ ساتھ تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، تاکہ پاکستان تمام قوتوں کے ساتھ مل کر ایک کنسنسس پیدا کر کے اپنا ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان کا 70% آبادی 30 سال کا ہے، اور میں بھی تقریباً اتنا عمر کا ہوں۔ میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان کا کیا خیالات ہے، اور پاکستان کے یہ اکثریت کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو پرانی سیاست ہے، یہ جو روایتی سیاست ہے، یہ جو انتہا پسندی اور نفرت کی سیاست ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہم انتقام کی سیاست کو رد کرتے ہیں۔ ہم پرانے روایتی سیاست کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا آج کا مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ آج کا تعلیم اور روزگار کا بندوبست کرنا چاہتا ہے۔ آج کے مہنگائی سے، آج سے بے روزگاری سے، آج کے غربت سے ریلیف چاہتے ہیں۔ آج کی بجلی کا بل، آج کے کھانے پینے کے اشیاء کا بل سے ریلیف چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی پرانی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہمارے آنے والے کل کا فکر ہے۔ ہم ایک جدید ترین پاکستان چاہتے ہیں جو کہ جدید ترین دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کو عزت کا زندگی دلوانا چاہتے ہیں، اور یہ جو پرانے روایتیں اور حرکتیں استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارا ملک کا، ہمارا عوام کا اور ہمارا معیشت کا ترقی میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ ان کے اور ہمارے مسائل کے حل نہیں ہیں۔ آج پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ واپسی تو خوشائن بات ہے۔ ہر کسی کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو ہم تو کہیں گے کہ یہ جو واپسی ہے، دیر آئے مگر درست آئے۔ اگر پچھلا 16 مہینوں کا حکومت نے ایک چیز ثابت کیا ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔
ہر کسی کو یہاں موجود ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے درمیان ہونا پڑے گا، اپنے عوام کے سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہاں الیکشن میں اپنا حصہ۔ امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کڑوی گولی کھانی ہے مجبوراً کہ الیکشنز 90 دن سے آگے ہوں گے، تو امید ہے کہ تمام جمہوری جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ کم از کم اس مطالبہ کے ساتھ دیں گے، اس بات پہ ساتھ دیں گے کہ الیکشن کمیشن فوراً الیکشنز کا اعلان کرے، فوراً الیکشن ڈیٹ کو، فوراً الیکشن سکیڈول کو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے اس تقسیم کو، اس نفرت کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کے راستہ پر لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ انشاءاللہ تعالی میں خود جگہ جگہ جاؤں گا، جہاں میں نہیں تو میرا تنظیم ہوگا، میرا امیدوار ہوں گے، میرے جیالے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ اور ہمارا سابق جو اتحادی ہے ضرور وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی ہے۔ یہ جمہوریت، یہ آئین قائد عوام کا دیا ہوا آئین ہے، میرے نانا کا دیا ہوا جمہوریت ہے، میرے کارساز کے شہداء کی قربانی، میری والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی کی وجہ سے یہ آئین بحال ہوا، یہ جمہوریت بحال ہوا، اور بولے یا نہیں بولے میں تو ضرور بولوں گا، اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا، جدوجہد کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیت بھی ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے، جیت ہمیشہ جیالوں کا ہوتا ہے۔ آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، تمام ڈسٹرکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنا تیاری پکڑے، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے، جیے بھٹو۔
कोई बोले न बोले मैं जरूर बोलूंगा, इलेक्शन में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं वोट की बेइज्जती है। राबता मुहिम में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया जाए। आज से हम अपनी राबता मुहिम शुरू करेंगे, तारीख का ऐलान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी आम इंतखाबात का ऐलान करे। मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, यहाँ होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, देर आए दुरुस्त आए। उनकी जानिब से कहा गया कि हम उसकी वापसी को खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये तबसरा किया है। एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात, जमहूरियत, आइन को रोका गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया।